السلام. کیا دکھانا ہے تم نے؟ یہ مائکرو فون ادھر دے دو نا اس کو, عامر کو دے دو. اور مسٹر توفیق صاحب ساتھ ہی لینے جانے لگے ہو. اپنے ساتھ لگا لو اس کو. حضور میں اب اس ٹوتھ پک کو غائب کروں گا اور پھر کسی کے کان کے پیچھے سے نکال لوں گا. اچھا, وہ مجھے کوئی پارٹنر چاہیے. مجھے پارٹنر چاہیے. تم یوں کرو کہ ولید کے کان میں سے نکال کے دکھاؤ. ادھر آؤ. یہ ٹوتھ پک ادھر اندر ڈال رہا ہوں. اب کان کے پیچھے سے پھر آ گئی. کان کے پیچھے سے آ گیا؟ کہاں آ گیا؟ میں تو دیکھا تھا تمہارے ہاتھ میں. ٹوتھ پک یہ میں نے ایسے اندر ڈالی ہے. اب میں ایسے کروں گا, اس کے کان کے پیچھے سے آ جائے گی. ٹھہرو دکھاؤ, دوبارہ کرو. جی دوبارہ کرو نا, نکال کے دکھاؤ کان میں سے. حضور یہ ٹوتھ پک خراب ہو گئی ہے. چلو پھر اتار دو. بیٹھ جو تمہارے کان میں ٹوتھ پک جانے سے بچ گیا. حضور اب عبد الباری پیسوں کے ساتھ ایک ٹرک دکھائے گا. عبد الباری پیسوں کے ساتھ ایک ٹرک دکھائے گا. ہم بچے ہوتے تھے, ایک بار ہمارا تماشا دکھانے آیا کرتا تھا کبھی کبھی. تو ایک دن ہم دیکھ رہے تھے تماشا, تو اس نے کہا کہ یہ میرے دیکھو, میرے ایک نا ربر یا کار کا بال تھا. وہ اس نے کہا کہ دیکھو اس کو میں ابھی غائب کر دوں گا اور پھر میں جس کے طرف اشارہ کروں گا اس کی جیب میں سے نکل آئے گا. تو میں دور کھڑا تھا اس سے, کافی دور. اس نے وہ یوں کیا, بال غائب ہو گیا. اس کے بعد مجھے کہتا ہے اپنی پتلون کی جیب میں سے نکالو. میں نے ہاتھ ڈالا, میں نے کہا میرے نہیں ہے میرے پاس, میں تمہارے پاس گیا ہی نہیں, میرے پاس کہاں سے آنا ہے. کہتا نہیں جیب میں ہاتھ ڈالو. تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ بال میرے جیب میں سے نکل آیا. میرا خیال ہے کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں وہ, جب لوگ تماشے دیکھنے مصروف ہوتے ہیں نا, کوئی آدمی جا کے تمہاری جیب میں ڈال دیتا ہے. سلام. یہ 20 پاؤنڈ اور اس سے 1 پاؤنڈ نکلے گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ 1 پاؤنڈ نکلے گا. 1 پاؤنڈ نکل جائے گا؟ دکھاؤ مجھے. ابھی کچھ نہیں ہے. ادھر کچھ نہیں ہے, دوسری طرف بھی کچھ نہیں ہے. دکھاؤ نا. بھی کچھ نہیں ہے. اچھا, میں اب اس کو گول مول کر کے 1 پاؤنڈ نکال دیا. تمہارے ہاتھ میں کچھ تھا مجھے لگتا ہے. چلو پھر تو تم گھر بیٹھے بیٹھے بنا سکتے ہو. تمہیں پاکٹ منی تو نہیں ملتی ہیں؟ اماں بابا ماما کو تمہیں پاکٹ منی تو نہیں دیتے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے, تم تو 1 پاؤنڈ خود بنا سکتے ہو. ان سے کو بند کر دیں, میں آپ ہی بنا لیا کروں گا. صرف 20 پاؤنڈ دے دیں ایک دفعہ, کافی ہے نا. حضور اب اسامہ اسپرنگ اور رنگ کا پزل دکھائے گا. اسامہ اسپرنگ اور رنگ کا پزل دکھائے گا. اسامہ کون ہے؟ یہ چھینکے مار رہا تھا ابھی. نزلہ تو نہیں ہو گیا اس کو؟ تمہیں نزلہ تو نہیں ہوا ہوا؟ نہیں. چلو. حضور یہ میرے پاس ایک اسپرنگ ہے اور ایک رنگ ہے. میں اندر ڈالوں گا اور یہ اندر بھی جا سکتا ہے اور باہر میں نکل سکتا ہے. اب میں پھونک ماروں گا, یا باہر نہیں نکل رہا. پھر دوبارہ پھونک ماروں گا, اب باہر نکل گیا. باہر نکل آیا؟ دکھاؤ. رنگ دکھاؤ, اسپرنگ دکھاؤ. یہ اسپرنگ. اچھا, اس طرح کیا؟ میں نے ایسے کیا تھا, اس کو ٹویسٹ کیا تھا. چلو. حضور اب شرجیل ربر بینڈ کے ساتھ انگریزی میں حروف بنائے گا. اچھا, آؤ جی شرجیل صاحب.
اور اسلام یہ اس ربر بینڈ سے میں شیپس اور جیسے لیٹرز بنا لوں گا. یہ اسٹاک اور ہے اس کو ذرا احتیاط سے کرنا ہے، ٹوٹ گیا تو پھر تمہارا تماشا نہیں رہ جائے گا. یہ اسٹار ہے. اسٹار ہے. اچھا ان کو دکھاؤ نا، ان کو بچوں کو بھی دکھا دو نا. یہ ایکس، تو یہ وائی، ہاں یہ وی وی اور یہ آئی. آئی. اچھا حضور اب صوفیہ پیپر کلپ کے ساتھ ایک ٹرک دکھائے گی. کیا دکھائے گی؟ پیپر کلپ کے ساتھ ایک ٹرک. نا اسلام دکھاؤ جلدی سے. پہلے میں نے ایک پیپر کلپ کو ایک سائڈ، اونچی بولو نا. پہلے میں نے پیپر کلپ کو ایک سائڈ پہ ڈالنا ہے، پھر یہ دوسرا اس کے اوپر اندر، پھر اس کو میں نے پیپر کو پل کرنا ہے، پھر یہ جوائن ہو گیا. اچھا چین بن گئی. چلو پھر دیکھ کے اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اور حضور اب اور آپ کی اجازت سے اور کریں یا بس کر دیں؟ ہاں آپ کی اجازت سے اور کریں یا کیا بس ہے؟ کر اور دیں؟ ہیں تمہارے تماشے دکھاتے رہنا. دکھاؤ کیا ہے اور کون ہے؟ حضور اب میں ایک ٹرک دکھاؤں گا، لیکن اس ٹرک کے لیے مجھے ایک بچہ چاہیے. تمہارے علاوہ اور بھی ہیں کوئی ٹرک دکھانے والے؟ نہیں. یہ ہو گئے سارے؟ تم آخری ہو؟ ہاں جی. اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے؟ نہیں حضور. اور کوئی نہیں تیاری کر کے آیا؟ نہیں حضور. اچھا بچہ آ جاؤ بچے. اب میں اس کا دائیں ہاتھ لوں گا اور پھر حضور اب میرے پاس یہ ایک رسی ہے، اس کے اندر کوئی کٹ نہیں ہے. اب میں اس کی چھوٹی انگلی پہ لگاؤں گا، اور اگر میں پل کروں تو نہیں ہوتا، لیکن اب میں نے پل کیا تو ہو گیا ہے. دکھاؤ مجھے. میں اس کی چھوٹی انگلی پہ لگاؤں گا، میں پل کراؤں لیکن نہیں ہو رہا، میں نے پل کیا تو ہو گیا ہے. اچھا تمہیں پتہ ہی نہیں لگا، اس نے دوڑ لگا لیا ایک دم میں جھٹکے سے ہے. حضور میں آپ کو دکھاؤں میں نے کس طرح کیا ہے. حضور دیکھیں اگر میں اس طرح کروں اور سلو موشن میں کروں تو اس کی انگلی بینڈ ہوتی ہے، پھر پھسل جاتا ہے اس پہ. وہی نا جلدی سے کیا تم نے، میں یہ تو کہہ رہا ہوں ٹرک دکھا گیا تم جلدی میں. اب بس جی حضور. تم نے پوچھا تو اس طرح تھا کہ بہت سارے ٹرک ہیں تمہارے پاس. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ کوئی بات کرنی ہے تم نے؟ کیا بات کرنی ہے؟ اس کو دو مائکرو فون. کہاں گیا مائکرو فون اس کا؟ ادھر دو نا، ادھر دو اس کو. حضور حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی وہ مسلمان بن جاتا ہے، لیکن پھر پاکستان میں جو احمدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے احمدی وہاں پر؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سارا مسئلہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لو بے شک، تو محمد رسول اللہ جو تم کہتے ہو نا، تو تمہاری مثال دل میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے بجائے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہوتے ہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نبی، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ السلام کو مانتے ہو، جو غلط ہے. ابھی جو حدیث پڑھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آن صلی اللہ نے فرمایا تھا ان کو کہ تم نے اس کو دل چیر کے دیکھا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں لگا، اس صحابی کو تو پتہ نہیں لگا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا ظاہری کلمہ پڑھا ہے. لیکن
یہ آج کل کے جو مولوی ہیں پاکستان میں یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تم دل سے کلمہ نہیں پڑھتے، تم غلط پڑھتے ہو، اس لیے ہم تمہیں مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جو مرضی کریں ہیں. تو ان کے دماغ خراب ہو جائیں پھر اسی طرح ہوتا ہے نا، کوئی دلیل تو نہیں ہوتی اس کی ہیں. عقل مند کے آدمی کے سامنے دلیل جی جا سکتی ہے نا، پاگل کے سامنے تو نہیں دلیل جی جا سکتی. ہاں تم کیا کہتی ہو؟ کافیہ جلدی جلدی. حضور شیطان کیسے بنا ہے؟ شیطان کیسے بنا؟ شیطان جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں نظر آنے والی چیز ہو، ٹھیک ہے. ہر شخص کے ساتھ انسان کو جو غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے نا، اگر کوئی نیکی کی طرف لے کے جائے تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو تمہارے سے نیکی کرواتے ہیں، اچھا کام کرواتے ہیں. اگر کوئی برا کام کی طرف لے کے جائے کہ تمہارے سے برائی کروائے، کوئی گندا کام کروائے، تو وہ شیطان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شیطان کو اس طرح کوئی نہیں ہے کہ تم کوئی ایک باڈی ہے، ایک وجود ہے جس کو تم دیکھ سکو. ٹھیک ہے. اسی لیے ہر حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے خون میں شیطان گردش کر رہا ہوتا ہے. جو تمہارا بلڈ سرکولیشن ہے نا، مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر شیطان ہوتا ہے. اگر جو اچھی باتیں کی طرف لے کے جاتے ہو تو وہ شیطان کی بات نہیں تمہارا دل مانتا، تم نیک ہو جاتے ہو ہیں. آنسر نے فرمایا کہ میرا شیطان بھی جو ہے نا وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اب مجھے گندے کام کروا ہی نہیں سکتا میرے سے وہ ہیں، اتنا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ شیطان کوئی وجود نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے جس طرح سامنے تمہارے بیٹھ جائے گا آ کے کہ میں شیطان ہوں. ہر برا کام کوئی کرتا ہے جو شخص وہ شیطان کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں باسل. حضور پاکستان میں مسجدوں میں سے کلمہ طیبہ کیوں مٹاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر شیطان سوار ہو گیا، ان کے سروں پہ دماغوں پہ شیطان سوار ہو گیا نا، مٹاتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ کلمہ مٹانے والا جہنم میں جاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، دوسری طرف کلمہ خود مٹاتے ہیں. اس لیے احمدی کہتے ہیں کہ ہم اگر احمدیوں کو پہلے تو احمدیوں کہتے ہیں کہ تم اپنی مسجد سے کلمہ مٹاؤ. احمدی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مٹائیں گے، اور نہ کسی مولوی کو مٹانے دیں گے اگر وہ آئے گا تو. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے، پولیس چاہتی ہے مٹانا تو خود یونیفارم پہن کے آئے، اور کیونکہ ہم نے قانون سے لڑائی نہیں کرنی، حکومت سے لڑائی نہیں کرنی، اس لیے تم نے مٹانا ہے تو مٹا دو، اور کوئی نہیں آ کے مٹا سکتا. ٹھیک. ترخندہ. حضور آپ کس وجہ سے پریزن گئے تھے؟ میں کس وجہ سے کیا تھا؟ میرے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ کوئی ایک قرآن شریف کی آیت کوئی وہاں ربوہ میں بس اسٹینڈ کے اوپر کوئی لکھی ہوئی تھی، بورڈ لگا ہوا تھا، کہ میں نے وہ جا کے مٹا دی ہے، جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جب مجھ پہ الزام لگ گیا تب میں نے جا کے دیکھی وہ کہ وہاں واقعی کوئی آیت لکھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد مقدمہ چلتا رہا، جج سنتے رہے. اس کے بعد انہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ احمدیوں کو سزا دینی ہے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 2-3-4 آدمی جو تھے نا، میرے سے علاوہ 2-3 آدمی، ان سب کو جیل میں ڈال دو. انہوں نے مٹایا ہے. بس مولویوں سے ڈر کے وہاں ہر کچھ ہوتا ہے. اب دیکھو وہاں ہر کام جو ہوتا ہے مولوی جو کہتے ہیں فوراً حکومت مان جاتی ہے، چپ کر جاتی ہے. احمدیوں کو تنگ اس لیے کیا جا رہا ہے، مولوی سے بڑے ڈرتے ہیں لوگ، تو حکومت بھی ڈرتی ہے، انصاف نہیں رہا ہے، پھر یہی کچھ ہوتا ہے. جمیل الرحمان. صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیز ہوئے گی؟ ہیں کوئی ان کا کپڑا کیا کچھ چیز؟ ترکی میں جو میوزیم ہے وہاں سنا ہے کافی ساری چیزیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی ہیں، بال بھی بعض کہتے ہیں رکھے ہوئے ہیں، اور کپڑے کے حصے بھی رکھے ہوئے ہیں، تلوار بھی رکھی ہوئی ہے. تو ترکی میں میوزیم ہے، وہاں چیزیں ہیں. بعض کلیم کرتے ہیں وہ کہ ان کی چیزیں ہیں، کس حد تک سچائی ہے پتہ نہیں. جی. ہاں جی. مدیہ.
یوں تم پہلے یوں ہی پڑھنا نہ شروع کر دو. مائکرو فون لو پہلے. تم پہلے تیاری کر کے آئے ہوئے کلمے کے سوالوں پہ. حضور کلمہ طیب احمدیوں پاکستان میں جو احمدی ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ جب لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ جیل میں کیوں وہ غیر احمدی کیوں جیل میں ڈالتے ہیں؟ بتا تو چکا ہوں میں کیوں جیل میں ڈالتے ہیں. ان کے دماغ پھر گئے, شیطان سر پہ سوار ہوا ہے وہ ان کے. ہیں بتایا نہیں؟ ہاں جی تم کیا کرتی ہو؟ آگے دے دو. جب مسلمس کہتے ہیں ہاں جو مسلمس کہتے ہیں جو احمدی کو مار کے ان کو وہ جنت میں جاتے ہیں, ان کو ایسے جو لگتا ہے کیا جو مسلم سمجھتے ہیں جب احمدی کو مار کے وہ جو جنت میں چلے جائیں گے. ہاں جی تو سمجھنے دو ان کا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کے, کلمہ پڑھنے والے کو, ہیں تو اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا, سزا دے گا. آن وسلم نے یہ حدیث پڑھی نا, فرمایا کہ تم کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا. ہیں تو جو کلمہ پڑھنے والے مومن کو مارنا, زیادتی کرنا, اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے میں خود ہی ان کو سزا دوں گا. وہ جو مرضی سمجھتے رہیں, وہ جنت میں تو جانا آنا تو علیحدہ بات ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں سزا دوں گا. حضور جب احمدی مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید اور نماز پڑھتے ہیں, پھر غیر مسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہو؟ وہی لوگ ایسے ہیں جو آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں, عقل نہیں نا ان میں. وہ کہتے ہیں کہ تم غلط, تم دل سے نہیں پڑھتے ہیں. تم نے ہم کیوں احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمان میں کیا فرق ہے پتہ ہے تمہیں؟ نہیں پتہ. احمدی مسلمان ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ آخری زمانہ جب آئے گا 1400 سال کے بعد تو مسیح موعود اور مہدی موعود آئیں گے. ٹھیک ہے, ایک لمبی حدیث ہے کس طرح آئیں گے. ہیں اس پہ لوگوں کا خیال تھا کہ مسیح موعود علیحدہ ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام عثمان پہ زندہ بیٹھے ہیں, وہ علیحدہ آئیں گے, مہدی علیحدہ آئے گا, پھر دونوں مل کے اپنا کام کریں گے. حالانکہ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے, مسیح موعود اور مہدی موعود ایک ہی شخص ہوں گے جس نے آنا تھا. آسمان پہ زندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ نہیں بیٹھے, نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں. ہیں جو دنیا میں آیا اس نے فوت ہونا ہے. قرآن کریم نے بھی یہی بتایا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا ہے. ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسیح موعود مہدی موعود جب آئے گا تو وہ دنیا کی اصلاح کے لیے آئے گا, وہ نبی ہوگا. ٹھیک ہے. ہم احمدی کہتے ہیں کہ وہ جو مسیح موعود آنا تھا وہ آسمان سے نہیں آنا, بلکہ مسیح موعود آ گئے جن کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بھی کہا ہوا ہے. مسیح موعود نبی بھی ہے. ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے کہ وہ آن وسلم کی اتباع میں آپ کی کام کو آگے چلانے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی نا. غیر احمدی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نبی نہیں ہے, تم جھوٹ بولتے ہو. ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. بس فرق ایک یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نبی مانتے ہیں. غیر احمدی مسلمان ان کو نبی نہیں مانتے, اور اس وجہ سے غیر احمدی مسلمان ہمارے سے دشمنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیش گوئی کی تھی کہ میرے بعد بھی جو مسیح موعود آئے گا وہ نبی ہوگا، لیکن قرآن کریم بھی وہی ہوگا. کوئی نیا قرآن نہیں لے کے آئے گا، وہ نئی نمازیں نہیں لے کے آئے گا، نیا کلمہ نہیں لے کے آئے گا. جو کلمہ میں پڑھتا ہوں وہی وہ پڑھے گا، جو قرآن کریم میں لے کے آیا ہوں وہی اب آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور جو میری نمازیں ہیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے. ٹھیک. تو اس لیے مسیح موعود علیہ السلام کو اگر ہم نبی مان بھی لیں تب بھی آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی آئے ہیں آپ کی تعلیم لے کے، علیحدہ تعلیم لے کے نہیں آئے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کا مقام اونچا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ماننے والا ہے وہ بھی نبی کا درجہ پا سکتا ہے، اور قرآن شریف میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو فرق یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود کو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آخری نبی رہتے ہیں. غیر احمدی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن جب غیر احمدیوں سے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ بھی تو نبی تھے نا، پہلے تھے نا، وہ جب آئیں گے تو نبی ہوں گے نا، پھر وہ آخری نبی کی تو بات غلط ہو جائے گی. وہ جو کہتے ہیں نا اسٹیمپ لگ گئی، اب کوئی نہیں آ سکتا، سیل ہو گئے پروفٹ کی نبوت پہ مہر لگ گئی. تو اگر مہر لگ گئی تو پھر حضرت عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے. تو فرق یہی ہے کہ ہماری لڑائی رہتی ہے احمدیوں اور غیر احمدیوں کی صرف اس بات پہ. احمدی تو نہیں لڑتے، غیر احمدی ہم پہ لڑتے ہیں اس لیے کہ تم کیوں کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نبی ہیں. ٹھیک. ہم کہتے ہیں وہ نبی اس لیے ہیں کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم قرآن شریف پڑھیں تب بھی وہ ہمیں مارتے ہیں، ہم نمازیں پڑھیں تب بھی وہ مارتے ہیں، کلمہ پڑھیں تب بھی مارتے ہیں. یہ سارا قصہ ہے. سمجھ آ گئی؟ کتنی سمجھ آئی؟ ساری آ گئی؟ چلو ٹھیک ہے. ہاں میں کچھ اللہ، تم کیا کہتی ہو؟ پیچھے دو. حضور میں نے پوچھنا ہے کہ کلمہ طیبہ کیوں پڑھنا پڑتا ہے مسلمان بننے کے لیے؟ مسلمان بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو باتیں ہیں نا اس میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے جلسے پہ تقریر کی تھی، اگر تم نے سن لی ہوتی تو تمہیں سمجھ آ جاتی ساری. لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام کیوں آیا؟ اسلام اس لیے آیا کہ جو مشرک تھے، شرک تھے، دوسرے مذہبوں میں بھی شرک پھیل گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبی بھیجتا ہے اپنا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں ہوں ایک خدا، کہ میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک خدا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. ٹھیک ہے. یہ اس لیے اعلان کرو اس کا. میں نے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو، سارے یونیورس کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اس لیے ایک خدا کو ماننے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی یہی تعلیم ہے نا، ہم ایک خدا ہے. جب تم کہتے ہو خدا ایک ہے تو اس کا مطلب لا الہ الا اللہ. پھر کہتے ہو محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ رسول ہیں جو ساری آخری نبی ہیں اور ساری دنیا کے لیے آئے ہیں. آپ وہ شریعت لے کے آئے ہیں، وہ قرآن کریم لے کے آئے ہیں، ساری دنیا کے لیے ہے. نہ بائبل ساری دنیا کے لیے ہے، نہ ہندوؤں کی کوئی کتاب ساری دنیا کے لیے، نہ تورات جو ساری دنیا کے لیے ہے. ساری دنیا کے لیے ایک کتاب آئی ہے، وہ قرآن کریم ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے آئے ہیں.
اور آخری نبی ہیں. اس لیے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سمجھ آ گئی؟ پیچھے دے دو جلدی سے. ایک سوال آخری بس، اس کے بعد نماز کا وقت. بھائی پیچھے پیچھے. حضور کلمہ طیبہ کو کیوں کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے؟ پاک کلام ہے ایک، اس لیے کہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا ثابت ہوتا ہے. یہ اعلان ہوتا ہے اس سے. یہی ایک پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. آگے کون سی جس نے پکڑا تھا پہلے؟ آگے دے دو. یہ دوسری لڑکی کا تم تھی، تم نے تھا. اچھا. حضور میں نے پوچھنا ہے کہ جو مولوی ہوتے ہیں ان کی بھی مسجد پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ اپنی مسجد سے نہیں مٹاتے، ہماری مسجد سے کیوں مٹاتے ہیں؟ یہ تو وہی مولوی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بتا تو چکا ہوں میں. جب کسی کے اوپر عقل، جس کی عقل ختم ہو جائے، عقل ماری جائے ہیں اور شیطان سوار ہو جائے، تو پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا وہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ صرف ہم سچے ہیں، تم لوگ جھوٹے ہو. تم جھوٹے ہو اس لیے تمہارا کلمہ نہیں ہم لکھنے دیں گے تمہیں. چلو اب نماز پڑھو. ہمارے پاس کیا سوال ہے؟ سبیل ادھر دے دو. سبیل کیا نام ہے؟ ہاں ادھر دو. ہاں جب بیبیز بورن ہوتے ہیں ہم اذان کیوں پڑھتے؟ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے؟ اذان اس لیے کہ اذان میں سارے الفاظ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آ جاتا ہے. پھر عبادت کے حکم بھی آ جاتے ہیں. پھر آخر میں لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کان میں اذان دیتے ہیں، دوسرے کان میں تکبیر پڑھتے ہیں. نماز سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے نا وہ پڑھتے ہیں. تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایک ہونے کا، خدا ہونے کا بھی بچے کے کان میں پہلے دن سبق آ جائے، دائیں ہاتھ میں کان میں بھی اور بائیں کان میں بھی. ٹھیک ہے. اور سنت یہ ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھا کرتے تھے. ہم نے وہ کام کرنا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم.